من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. قل فرما دیجئے ربی اے میرے رب اما ترینی، یا پھر تو دکھا دے مجھ کو ما یوعدون، وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. ربی اے میرے رب فلا تجعلنی، پس نہ بنانا مجھ کو، فی القوم الظالمین، ظالم قوم کے بارے میں سفارش کرنے والا. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی اس بات پر، ان نُرِیَکَ، یہ کہ ہم دکھا دیں آپ کو، ما نعدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی اور بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، بعد میں ظاہر کرنی. کچھ ایسے واقعات ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو قیامت کے بعد ظاہر ہوں گے. ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اس عذاب کی طرف اشارہ فرمایا جو کافروں، مشرکوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان باغیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. کس قدر وہ خوفناک، وحشتناک، دہشتناک، خطرناک ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم وہ عذاب جو ان پر بھیجنا ہے آپ کو دکھانا چاہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں، یعنی ابھی دکھا سکتے ہیں، اور ہم اس بات پہ قادر ہیں. کافروں کا یہ مطالبہ تھا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ عذاب کے جو وعدے کرتے ہیں وہ سامنے ظاہر کریں اگر آپ سچے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، اس کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو کب ظاہر کرنا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. لہذا پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو آنے والے حالات سے، پیش آمدہ واقعات سے اور ان کے برے انجام سے آگاہ کرتے رہیں، ڈراتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں کہ عن قریب اگر تم نے اپنی اس روش سے، اپنی اس بدعمالی سے، اپنے ان بری حرکات سے توبہ نہ کی تو پھر عن قریب تمہارے اوپر اسی طرح عذاب آنے والا ہے جیسے پہلی قوموں پہ آیا تھا. انہیں بھی عذاب کا یقین نہیں تھا لیکن آ گیا. جب آ گیا تو پھر فرعون جیسے سرکش باغی بھی توبہ توبہ کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، ایمان کے اظہار پہ آ گئے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب تو عذاب آ چکا ہے. تو جب تمہیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، اس وقت تو تم باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے، تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے تھے، ہوٹنگ کرتے، چیٹنگ کرتے تھے.
اور کئی ایک ناموں سے، برے القابات سے تم یاد کرتے تھے، اور اگر بار بار سمجھایا جاتا تو آگے سے لڑنے مارنے پہ اتر آتے تھے۔ تو اس لیے جو مہلت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی فرمایا کہ اے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو جو ہم مہلت دے رہے ہیں نا، یہ کوئی بہت لمبی چوڑی مہلت نہیں ہے، یہ تو آپ یوں بیان کریں سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ایک ایک چیز ہم گن گن کر رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے ہر چیز کاؤنٹ کی ہے۔ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں عذاب آ جائے گا یا پھر قیامت کو تو عذاب ہے ہی ہے ان کے لیے، کیونکہ جس قدر من ہوا شر مکانا و اضعف جندا، اس قدر یہ شر پہ شرارت پہ اتر آئے ہیں کہ اللہ سے، اللہ کے پیغمبروں سے مقابلہ بازی پہ آ گئے ہیں، لہذا ان کا جو ہے نا انجام بدترین ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کئی ایک مطالبے کیے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو پھر ہمیں چند ایک ایسی علامتیں، نشانیاں وہ دکھائیں کہ ہم آپ کی نبوت پہ ایمان لے آئیں۔ تو نبی وہ ہونا چاہیے جس کے پاس دنیاوی مکمل سہولیات ہوں، آسائشیں ہوں، آرام ہو اور ہر طرح کی فراوانی اور خوشحالی ہو۔ لہذا ہم آپ کو تب پیغمبر تسلیم کریں گے جب آپ کے لیے خوبصورت محل ہو، بہترین باغات ہوں، عالی شان قسم کے بنگلے ہوں، نوکر ہوں، خادم ہوں، سواریاں عالی شان ہوں، پھر بہت زیادہ حد نگاہ تک دسترخوان پھیلے ہوں جن پہ رنگ برنگے کھانے، ہر وقت مشروبات، ماکولات موجود ہوں، پوری دنیا سے ساری نعمتیں، فراوانیاں، خوشحالیاں سمٹ کر آپ کے دسترخوان پہ آ جائیں تو ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں۔ اگر یہ نہیں تو پھر آپ ایسا کریں، سیڑھی لگائیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں وہ اوپر سے سیڑھی بھیجے، ہمیں سیڑھی نظر آئے، آپ سیڑھی کے اوپر چڑھتے جائیں چڑھتے جائیں حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب پکڑائے، آپ کتاب پکڑ کے لا کے ہمیں دے دیں، یہ قرآن ہے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر ان باتوں پہ ہم یقین نہ کریں تو پھر آپ ابھی عذاب لے آئیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ، یا تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، یا پھر چاند سورج کو ہم پہ گرا دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے کہیں وہ زمین پہ ہی آ جائیں اور ہمیں تباہ کر دیں۔ ہم نے اتنی دیر ایمان نہیں لانا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ تو ان ساری جذباتی باتوں کے غصہ دلانے والے یہ اعتراضات پہ اور ایسی ناممکن حد تک امپاسبل جو ان کی فرمائشیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یکسر اگنور کر دیا، اہمیت ہی نہیں دی، اور فرمایا اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ کہتے ہیں سونے چاندی کے محلات ہوں، باغات ہوں، عالی شان دسترخوان ہوں، بڑی سواریاں ہوں، نوکر خادم ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا، لیکن کہاں؟ جنت میں۔ تھوڑا انتظار کریں۔ تو دنیا میں کیوں نہیں؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا،
اللہ پاک ہے، طاقتور اختیار رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو یہ سارے کام کر دے۔ اس آیت میں بھی فرمایا اِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم اس سارے کام پہ قدرت رکھتے ہیں لیکن کرتے کیوں نہیں؟ یہ ہماری حکمت ہے۔ اگر سارا کچھ ابھی ظاہر کر دیں تو پھر قیامت، جنت جہنم وہ کدھر جائے گی؟ وہ بھی تو کسی مقصد کے لیے رکھی ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، علامتیں معجزے ظاہر ہو جائیں یا عذابات کے آنے کا اعلان ہو جائے، پھر یہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کی معافی نہیں، پھر عذاب ہی بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اور مہلت کا مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان میں سے چند ایک لوگ سمجھ جائیں تو آنے والی نسلیں ایمان لے آتی ہیں۔ پاکستان، ہندوستان میں چند 100 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو کثیر تعداد میں یہاں ہندو، عیسائی، سکھ، بدھ مت، بتوں کے پجاری، مورتیوں کے، مجسموں کے پجاری نظر آئیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت سب کو تباہ کر دیتا تو آج جو اتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں انہی کی نسلوں سے وہ نظر آتے، یہ اتنی مسجدیں ہوتی، اتنی جگہ قرآن شریف پڑھایا جاتا، سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ تو اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ ان کی جذباتی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا تو ہوتا کیا ہے، آنے والے وقتوں میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکل آتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی تم سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے تو اس وقت تم قابو پا لو اپنے اوپر، اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، صبر کرو، ضبط کرو، ہمت کرو، جواں مردی، پا مردی اور بہادری دکھاؤ۔ بہادری یہی ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، جذبات پہ کنٹرول کرنا اور اپنے حواس پہ قابو رکھنا، آپے سے باہر نہیں ہونا، جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی، کسی کا عزت کا جنازہ نہیں نکالنا، تو بلکہ حوصلے ہمت سے، صبر و تحمل سے زندگی بسر کرو، اور آنے والے بہتر دنوں کو تم انتظار میں رہو گے۔ اللہ تمہارے لیے دینی فائدہ بھی دیں گے، دنیاوی فائدہ بھی دیں گے، وگرنہ عذاب تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، آ جاتا ہے۔ نبیوں کے کہنے پہ بھی عذاب آتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا رب تعالیٰ اب کافروں کا، فاجروں، ظالموں کا ایک گھر بھی زمین پہ نظر نہ آئے۔ گھر والے تو تباہ ہوں گے، جو گھر ہیں وہ بھی نظر نہ آئیں۔ جن گھروں میں شرک و بدعات ہوتے رہے ہیں، جن گھروں میں عیاشی فحشی ہوتی رہی ہے، جن گھروں میں برائیاں ہوتی رہی ہیں، جن گھروں میں شرابیں چلتی رہی ہیں، جن گھروں میں زناکاریاں ہوتی رہی ہیں، وہ گھر بھی اس قابل نہیں کہ زمین پہ رہیں، ملیا میٹ کر کے رکھ دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی، اور ایسا سیلاب آیا، پانی آیا کہ کوئی گھر اونچا نیچا، چھوٹا بڑا وہ زمین پہ نظر نہیں آتا تھا، ہر شے زمین کے برابر کر دیا۔ پہاڑ بھی بڑے بڑے وہ بھی پانی کے اندر چھپ چکے تھے، اتنا پانی بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب تو 1 سیکنڈ میں لے آتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بعض دفعہ اولیاء اللہ کے کہنے پہ بھی اللہ عذاب لے آتے ہیں۔
حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا میرے کچھ ایسے بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے جو کہہ دیں اللہ ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دینا کہ اللہ کی قسم اب ان پہ عذاب آ کے رہے گا تو آ کے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قبول بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ فرمائش کر دیں تو اللہ ٹالتے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عذاب بھیجنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی نبیوں اور ولیوں کے رحم دل ہونے کی بنا پہ کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں قدرت کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے رحم ہوتا ہے، تو وہ اتنی جلدی بد دعا نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا پریشان کیا گیا، آزمایا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ یہی دعا کرتے رہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ تو خصوصاً محرم کے اس مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی مسلمان بھی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں پکا سچا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو حرمت والے مہینوں میں اپنی زبان کے ذریعے کسی کو گالی دیتا ہے، کسی زندہ کو یا فوت شدہ کو یا ان کے بڑوں کو، یا کسی کے برادری ازم میں آ کے، پارٹی ازم میں آ کے، مذہبی ایشو پہ آ کے، سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، کاروباری معاملات میں، خانگی معاملات میں اور محلے داری میں آ کے، شریکہ برادری میں آ کے جو اپنی زبان سے کسی مسلمان کو خصوصاً حرمت والے مہینوں میں، حج کے مہینوں، محرم الحرام کے مہینوں میں گالیاں دیتا ہے یا ہاتھ کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پکا سچا مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو جو سچا سچا مسلمان نہیں وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں جو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں نکلنا چاہیے جو گالی کے زمرے میں آتا ہو، بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہو، توہین کے زمرے میں آتا ہو۔ تو پہلے تنقید کی جاتی ہے، پھر تنقیص کی جاتی ہے، پھر توہین کی جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جتنے مسلمان ہوئے، چاہے وہ صحابہ اکرام ہیں یا اہل بیت اعظام ہیں یا پھر آل پاک آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، ازواج رسول ہیں، آل رسول ہیں، ان سب سے، اور پھر ائمہ اکرام ہیں، محدثین اعظام ہیں، اور امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی دنیا سے جا چکا ہے یا زندہ ہے، اپنی زبان سے اس کو گالی دینا، بدتمیزی کرنا، برے لفظوں میں یاد کرنا، عیب تلاش کرنا، نقص بیان کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، ہوٹنگ کرنا، عزت اچھالنا ایک پکے سچے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو جائیں ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، وہ اپنا کیا پا چکے ہیں، اب وہ جانے اور ان کا رب جانے۔
تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کو عذاب دے، ان کو ثواب دے، یہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے بارے میں برے الفاظ سے یاد کریں۔ جو زندہ ہیں ان کو بھی اچھے لفظوں سے، ہاں اگر کسی میں نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، تو اس کو پیار محبت سے، اچھے لہجے سے سمجھانا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم ان حدود اللہ سے باہر نکلیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب کئی صورتوں میں آتا ہے۔ کوئی لازمی نہیں، کوئی زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کوئی آندھی طوفان آئے، ہر شے تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے اوپر عذاب مسلط کرتے ہیں، ان کے دل دماغ ایسے شیطانی ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین سے، اپنے شریعت سے، اپنے نبی سے، اپنی کتاب سے، اپنے گھر مسجد سے دور ہی کر دیتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان متبرکات کا، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جو دنیاوی کاروبار حرام میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ انہیں عبادات کی فرصت ہی نہیں ہے، اور حلال رزق کمانا کھانا ان کے لیے وہ بہت بڑا کوئی کوہ ہمالیہ پہاڑ بن چکا ہے۔ حرام میں ملوث رہتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اور کئیوں پہ جسمانی عذاب آ جاتا ہے، کئیوں پہ دماغی عذاب آ جاتا ہے، کئیوں پہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مصیبت اور ناگہانی آفت ڈال دیتے ہیں، اس میں عذاب میں گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی شکلیں اور کئی صورتیں ہیں۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنا ہوگا، اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اپنانا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جو اللہ رب العزت کے عذابوں سے محفوظ ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتی، وہ اللہ کی حفاظت میں۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، فرما دیجئے اے میرے رب، اگر تو دکھا دے مجھ کو وہ عذاب جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، رب فلا تجعلنی، اے میرے رب نہ بنانا مجھ کو سفارشی فی القوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ، اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ دکھا دیں آپ کو ما نعدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔